یہ تیسری کتاب ہے. ویسے ان کی کہانیوں کی کتاب مٹھی بھر کہانیاں گزشتہ سال آرٹس کونسل نے شائع کی تھی. اس کا بھی یہیں پر اجرا ہوا تھا. اور اب ہم خاکوں کی تیسری کتاب اجالے کی پہلی اشاعت کی رونمائی کر رہے ہیں. اور ہمارے ساتھ یہاں اسٹیج پر موجود ہیں بے حد محترم جناب افتخار عارف صاحب. اور یہ واقعی آج کی اس عالمی کانفرنس کا ایک یادگار لمحہ قرار پائے گا تاریخ میں کہ اس کتاب کی اشاعت بھی اور اس کا اجرا بھی 16ویں عالمی اردو کانفرنس میں ہو رہا ہے. جاوید صدیقی صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. ہم ان سے گفتگو کریں گے. لیکن پہلے میں یہ بتا دوں کہ اس کتاب میں 13 خاکے ہیں اور اس کا انتساب احمد شاہ صاحب کے نام ہے. ان کے وزیر بننے سے پہلے یہ انتساب کیا جا چکا تھا، اس لیے یہ بالکل میرٹ پر ہے. اور یہ بھی میں گواہی دوں گی کہ خود احمد شاہ صاحب کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ انتساب ان کے نام ہے، نہ جاوید صدیقی کو یہ پتا تھا کہ اس کا اجرا 16ویں عالمی اردو کانفرنس میں ہوگا. سب قدرت کے انتظام ہے. اور نہ یہ معلوم تھا کہ آج کی صدارت جناب افتخار عارف صاحب جو اس وقت اردو ادب کی میں سمجھتی ہوں کہ سب سے معتبر اور سب سے سینئر ہستی ہے، ان کے زیر صدارت اس کا اجرا ہوگا. تو میں پہلے آپ کے اور جاوید صدیقی کے درمیان نہیں حائل ہونا چاہتی. میں براہ راست جاوید صدیقی صاحب سے یہ پوچھوں گی کہ اپنی کتاب ہمارے ہاتھ میں دیکھ کر آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ جاوید بھائی، میں ان کو بھائی کہتی ہوں. جاوید صدیقی. بہت شکریہ فاطمہ بہن. اور بہت اچھا لگ رہا ہے. بچہ چاہے ماں کی گود میں ہو یا پوشن کی، اچھا تو لگتا ہی ہے. واہ. تو مجھے بھی خوشی ہے. اور سب سے بڑی خوشی اس بات کی بھی ہے کہ میری کتاب، جسے میں بہت زیادہ اہمیت اس کی دیتا کہ وہ ایک معمولی سا کام ہے میرا، خاکہ نگاری، جبکہ بہت بڑے بڑے خاکہ نگار اردو ادب میں موجود ہیں. لیکن اس کتاب بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آج یہ ان ہاتھوں میں ہے جن ہاتھوں تک کسی بھی کتاب کا پہنچنا کا باعث ہوتا ہے. کتاب کے میں سب سے پہلے تو آرٹ کونسل کا شکریہ ادا کروں کہ اس نے مجھے ایک بار نہیں 2 بار نوازا. دونوں بار بہت اچھے طریقے سے، عمدہ طریقے سے میری کتابوں کی پڑھائی کی گئی، رونمائی کی گئی. پچھلی کتاب مٹھی بھر کہانیاں، وہ بھی، اور یہ کتاب بھی. میں صرف دل سے بھائی احمد شاہ کا شکر گزار ہوں کہ جس طریقے سے ذاتی طور پر بھی اور ویسے بھی وہ جس طریقے سے سرپرستی فرماتے ہیں اور ادب کے لیے وہ جو کچھ کام کر رہے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت ہمارے دونوں ملکوں کو ملا کر کوئی اس طریقے کا کام اور اتنے بڑے پیمانے پر کر رہا ہو. میری طرف سے احمد شاہ صاحب کو دلی مبارکباد وزیر اطلاعات بننے کی، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اب وہ کچھ اور زیادہ اچھے کام کر سکے اپنے ملک کے لیے. آپ کا بھی بہت شکریہ فاطمہ بہن کہ آپ نے اپنی نگرانی میں ایک ایک لفظ دیکھ کر، ایک ایک ورق جانچ کر یہ کتاب شائع کرائی. میرا خیال ہے کہ اگر آپ وہاں نہ ہوتی تو یہ کتاب ایسی نہ ہوتی جیسی ہے. جاوید بھائی، یہ تو آپ کی انکساری ہے. آپ کا ہر لفظ پڑھنے کے قابل ہے. آپ نے خود لکھا ہے کہ یہ خاکے کیا ہیں، میں نے تو جذبات اور کیفیات کی طلسم بندی کی ہے. تو آپ الفاظ میں ایسی طلسم بندی کرتے ہیں کہ ہم اس کے حصار میں آ جاتے ہیں.
اور یہی وجہ ہے کہ آج اتنے لوگ آپ کی خاکوں کی کتاب کے منتظر ہیں۔ جاوید بھائی، آپ کا سفر میں دریافت کروں گی، بلکہ سب جاننا چاہیں گے، کالم نگاری سے آپ نے آغاز کیا۔ شطرنج کے کھلاڑی پہلی فلم تھی جو آپ نے لکھی، اور دل والے دلہنیا لے جائیں گے، اور اب تک آپ نے لا تعداد فلمیں لکھی اور کامیاب رہیں۔ پھر آپ خاکہ نگاری اور کہانیاں مٹھی بھر کہانیاں ہم نے جس کا اجرا کیا تھا، یہ بھی لکھی۔ اصل جاوید صدیقی کون ہے؟ خاکہ نگار، کہانی نگار، کالم نگار، فلم نگار، کہاں ہے جاوید صدیقی؟ اس سے پہلے کہ میں اس کا جواب دوں، میں اپنے محترم افتخار عارف صاحب کو سلام کرنا چاہتا ہوں۔ بھائی، آپ کی جتنی بڑی نوازش ہے یہ، میں اس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ آپ اس جلسے میں آ گئے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جلسہ جو ہے اب یادگار بن گیا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ افتخار بھائی، سلامت رہیے آپ۔ اب میں آپ کے سوال کا جواب دوں کہ میں اصلی جاوید صدیقی کون ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ بات بہت زمانے سے چلی آ رہی ہے کہ شاعر یا ادیب خود نہیں جانتا کہ وہ کون ہے۔ اگر جانتا تو غالب کبھی یہ نہیں کہتے، پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے۔ تو مجھے ایمانداری سے نہیں معلوم کہ میری اصلی حیثیت کیا ہے یا مجھے کس خانے میں فٹ کیا جاتا ہے۔ میں تو اتنا جانتا ہوں کہ حالات نے مجھ سے جو کرایا وہ میں نے کیا۔ جب وقت تھا کالم نگاری کا، کیونکہ دوسرا کوئی کام نہیں تھا، تو اخبار میں کام کرتے تھے، کالم لکھتے تھے۔ اس کے بعد فلموں میں چانس ملا، فلمیں لکھی، قسمت اچھی تھی کہ کچھ فلمیں چل گئیں اور بہت ساری فلمیں اور مل گئیں، اور وہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ کچھ اچھے دوست ملے، بزرگ ملے، جیسے مرحوم کیفی اعظمی صاحب تھے، جنہوں نے کہا کہ تم ڈرامے لکھو، کیونکہ اردو میں سٹیج ڈراموں کی کمی ہے، تو ڈرامے لکھنے شروع کیے۔ اب یہ بھی قطعی اتفاق ہے کہ میرے قلم سے تمہاری امرتا اور بیگم جان جیسے ڈرامے نکل گئے اور وہ لوگوں کو پسند آئے۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ جس کے بارے میں نے کہیں لکھا بھی ہے کہ فیض کا جو شعر ہے کہ کر رہا تھا غم جہاں کا حساب، تو وہ جب غم جہاں کا حساب کرنے کے لیے آپ بیٹھیے تو بہت سے لوگ یاد آتے ہیں، ان کی باتیں یاد آتی ہیں، ان کے ساتھ گزارا ہوا وقت یاد آتا ہے، اور جی چاہتا ہے کہ انہیں پھر ایک بار یاد کیا جائے، پھر ان گلیوں میں واپس جایا جائے جو ختم ہو چکی ہیں یا مٹ چکی ہیں۔ اور جب میری یہ کیفیت ہوتی ہے تو قلم جو ہے وہ خود بخود چل پڑتا ہے، میں اسے چلاتا ہوں اور لکھتا چلا جاتا ہوں۔ جاوید بھائی، اس کتاب کے پیش لفظ میں زہرا آپا نے لکھا ہے کہ جاوید صدیقی کے خاکوں میں مرثیے بھی ہیں، قصیدے بھی ہیں، شعر آشوب بھی اور غزل بھی۔ یہ زہرا نگاہ صاحبہ کی تعریف ہے آپ کے خاکوں پر، لیکن یہاں پر چونکہ وہ اپنی ایک خاندان میں کچھ ایسا ہوا کہ وہ تشریف نہیں لا سکی، مگر افتخار عارف صاحب یہاں موجود ہیں اور وہ یقیناً ان کے بھی کچھ مشاہدے اور کچھ آپ کے خاکوں کے بارے میں خیالات ہوں گے، تو میں ان کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ اظہار کریں، کچھ بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی مبارکباد کا موقع ہے جاوید صدیقی صاحب کے لیے۔ میں ان کو
بہت دنوں سے میں جانتا ہوں، آج سے کوئی 30 برس پیشتر یہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ان کو بتانا چاہیے کہ وہ ایک بہت بڑے خانوادے کے فرد ہیں. آپ نے نام سنا ہوگا مولانا شوکت علی، مولانا محمد علی جوہر. یہ ان کے براہ راست پوتے نواسے ہیں. اور غازی بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ٹی وی کے ہمارے دوست حبیب اللہ فاروقی، جن کا پچھلے ہفتے اسلام آباد میں انتقال ہو گیا. ان کے ہاں میری ان کی پہلی ملاقات ہوئی اور یہ تشریف لائے ہوئے تھے، اور یہ اس قدر خاموشی سے ہم سب ٹی وی والے تھے تو بالکل ایک بے نیازانہ ہم نے دیکھا کہ ایک مہمان آیا ہوا ہے جو ہندوستان سے آیا ہوا ہے اور ان کے عزیز ہیں وغیرہ. اس کے بعد معلوم ہوا کہ یہ جاوید صدیقی وہ سے ہیں جو شطرنج کے کھلاڑی وغیرہ. اس وقت تک مجھے نہیں معلوم، دلہنیاں لے جانے والی بات تو فاطمہ زیادہ بہتر بتا سکتی ہیں. مگر یہ بات ضرور ہے کہ شطرنج کے کھلاڑی جو ہے وہ بہت مشکل کتاب ہے، بہت ہی مشکل فکشن کا، اور ہمارے پریم چند کا ماسٹر پیس جسے کہیے وہ ہے. اور ستیجیت رے نے اس پہ کام کیا. وہ بہت ہی مشکل ڈائریکٹر بھی تھے. تو اور یہ نوجوان آدمی تھے، انہوں نے اس چیلنج کو قبول کیا اور شطرنج کے کھلاڑی لکھی. اب زہرا آپا نے جو بات لکھی ہے، اس لیے کہ شطرنج کے کھلاڑی جو ہے وہ شہرآشوب بھی ہے اور ایک مرثیہ بھی ہے اور ایک مرتی ہوئی تہذیب کا نوحہ بھی ہے. تو جاوید نے بہت اچھی اچھی کہانیاں لکھی. اور خاکے کی جو بات آپ نے فرمائی، ہمارے یہاں بہت اچھے خاکے لکھے گئے، اور رشید احمد صدیقی اور شاہد احمد دہلوی، اور آخری خاکوں کی جو ایک بڑی کتاب، یعنی ہر آدمی کا اپنا ہوتا ہے، گلدستہ احباب، ہمارے اسلم فروخی آپ کے استاد گرامی، ان کی کتاب نہایت اعلیٰ درجے کے خاکے انہوں نے لکھے. تو اردو میں خاکہ نگاری کی روایت یادوں کے حوالے سے زیادہ ہوتی ہے کہ جو آپ کی یادیں ہیں ان کو آپ جمع کر دیتے ہیں اور اس کو ہم خاکہ کہہ دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ان کی جو خاکوں کی یہ دوسری کتاب ہے جو ہماری نظر سے گزری. پچھلے برس ان کا ایک جشن لندن میں منایا گیا. تو ہماری ایک دوست ہیں دردانہ انصاری، جی ہاں، انہوں نے جشن کیا تھا. تو میں نے وہ کووڈ کے زمانے میں، تو مجھے اس پہ اس وقت ان کو پڑھنے کا اور ان کی چیزیں دیکھنے کا اتفاق ہوا. اور میں نے یہ بات کہی تھی کہ اتنی صحت سے اور اس قدر یعنی سہولت سے لکھتے ہیں جاوید کہ میں آپ سے عرض نہیں کر سکتا. فکشن اور حقیقت نگاری اور جو ان کا بائیں بازو کی طرف جھکاؤ ہے اور جو مارجنلائزڈ جو ہمارے طبقے ہیں ان سے جو ان کی وفاداری اور جو ان کا عہد ہے وہ سب کی ترجمانی ان کے خاکوں میں ہوتی ہے. اور جو انسان دوستی کا جو ایلیمنٹ ان کے خانوادے میں ہے وہ بھی ان کی تحریروں سے جھلکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کیسی بھی تحریر ہو، کتنی ہی بڑی وقی تحریر ہو، اگر وہ مجھے اپنے آپ کو پڑھواتی نہیں ہے تو میں بالکل اس کو پڑھنے پر آمادہ نہیں ہوں. تو جاوید صدیقی کے خاکے جو ہیں بہت ہی ریڈیبل ہیں. اگر آپ اس کو پڑھیے گا تو آپ پڑھتے جائیے گا، چاہے آپ ان سے، ظاہر ہے کہ ان لوگوں سے آپ واقف نہیں ہیں مگر آپ سے ان کا تعارف ہو جائے گا اور انسانوں کو سمجھنے میں یہ خاکے آپ کی بہت معاونت کریں گے. جب آپ نے فاروقی صاحب کا نام لیا اور اسلام آباد میں ان سے ملاقات کا حال بتایا تو مجھے یاد آیا کہ اس میں ایک بہت اچھا خاکہ جو دل کو لگتا ہے وہ ان کی بیگم آصفہ فاروقی کے لیے ہے، جو جاوید صدیقی کی کزن تھی، بچپن کی دوست تھی.
اور جن پر بھی انہوں نے قلم اٹھایا ہے ان کو امر کر دیا ہے. یہ پاکستان میں جو لوگ ہیں وہ ان سے واقف ہیں، اور خاص طور پہ جو میڈیا میں کام کرنے والے لوگ ہیں. جو آصفہ فاروقی جو تھیں وہ ہمارے پاکستان ٹیلی ویژن کے جو پہلے نیوز ڈائریکٹر تھے زبیر علی، ان کی چھوٹی ہمشیرہ تھی. تو آصفہ فاروقی کے خود بہت کام ہے، لیکن اس میں چند خاکے بہت ہی اچھے ہیں. مثلاً ضیاء محی الدین صاحب نے جو ان کی گزشتہ خاکوں کی کتابوں پر بات کرتے ہوئے ان کی نانی کے خاکے پر کہا تھا کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور بعض خاکوں پر کہا تھا کہ رقت طاری ہو گئی. لیکن اس کتاب میں جو ضیاء محی الدین صاحب کا اپنا خاکہ ہے اسے پڑھ کر ہم پر بھی رقت طاری ہو گئی تھی. اور اس کے جو بیک ٹائٹل ہے اس پر خاص طور سے جاوید بھائی نے ضیاء محی الدین صاحب کی اپنی تحریر میں ایک خط لگوایا ہے، جبکہ اس کا جو فرنٹ ٹائٹل ہے ہمارے یہاں کی بہت معروف آرٹسٹ دریہ قاضی نے بنایا ہے، وہ بھی جاوید صدیقی صاحب کی فرسٹ کزن ہے. تو یہ خاندان جو ہے بڑا ٹیلنٹڈ ہے. جاوید بھائی ایک سوال اور، کہ یہ جو خاکے ہے رنگا رنگ ہے، اس میں دلیپ کمار ہیں، فاروق شیخ ہیں. فاروق شیخ کو تھوڑا سا فرشتہ لکھا ہے. اس کے بعد کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن سے ہم لوگ واقف نہیں ہیں، لیکن پڑھتے ہیں تو ملاقات ہوتی ہے. مگر ایسا لگتا ہے کہ یہ کہانی تو آپ کی اپنی ذات کی ہے، جیسے آپ اپنی سوانح لکھ رہے ہیں، ایک سفر میں ہیں، اور جتنے ہم سفر ملتے گئے آپ ان کے بارے میں لکھتے گئے. یہ میرا مشاہدہ ہے. آپ بتائیے آپ کیا کہتے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ آپ کسی بھی خاکے سے اگر وہ ایمانداری سے لکھا جائے تو خاکہ نگار کو الگ کیا ہی نہیں جا سکتا. کیونکہ اول تو یہ کہ خاکہ کوئی کہانی نہیں ہوتا، کہانی جیسا ضرور ہوتا ہے لیکن کہانی نہیں ہوتا، وہ حقیقت پر مبنی ہوتا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ جو لکھنے والا ہے وہ اپنے مشاہدات کو اپنی اینک سے دیکھ کر بیان کرتا ہے. اگر ایک تاثراتی مضمون لکھنا ہو تو وہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کھڑکی سے جھانک کر کسی کے گھر کا حال بیان کر رہے ہوں. لیکن اگر آپ کو اس گھر کا سچا حال بیان کرنا ہے تو آپ کو دروازہ کھول کر اندر جانا پڑے. یہی حال خاکے کا. میرے یہاں بھی یہی ہے کہ میں ان لوگوں کے خاکے نہ میں نے لکھے اور نہ میں لکھ سکتا ہوں کہ جنہیں میں بہت قریب سے نہیں جانتا، جن کا اندر باہر میرے سامنے واضح نہیں ہے. مثال کے طور پر دلیپ صاحب کا جو خاکہ ہے وہ کافی طویل ہے، اور دلیپ صاحب کے ساتھ میں نے آن آف بہت وقت گزارا اور ان کو ان کے ہر روپ میں دیکھا. تو جب ان ساری چیزوں کو آپ جمع کریں تب وہ ایک شخصیت جو ہے وہ سامنے آتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ مشہور ہوتے ہیں، جیسے دلیپ کمار بہت مشہور ہیں، یا ہمارے گلزار صاحب بہت مشہور ہیں، یا ضیاء محی الدین بہت مشہور ہیں، یا فاروق شیخ بہت مشہور ہیں، تو ان کے بارے میں آپ پہلے سے بہت کچھ جانتی ہیں اور آپ اپنی جو معلومات ہیں اس کی روشنی میں آپ میرے خاکے کو پڑھتی ہیں. لیکن بہت سے 13 خاکوں میں اور دوسری کتابوں میں بھی بہت سارے میرے ایسے خاکے ہیں، وہ لوگ جو جنہیں آپ نہیں جانتے، بلکہ کوئی نہیں جانتا، لیکن ان میں کوئی نہ کوئی خاص بات ایسی ضرور ہے، وہ چیز جو عام لوگوں سے ان کو الگ کرتی ہے، ممتاز کرتی ہے، اور وہی چیز جو ہے وہ مجھے مجبور کر دیتی ہے کہ میں ان کے اوپر خاکہ لکھوں. ویسے میٹھی دال میرا ایک خاکہ ہے کہ وہ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے کہ جو
अपने घर में पेइंग गेस्ट रखा करता था, उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन जिस तरीके का ताल्लुक पैदा हुआ और धीरे धीरे एक ऐसी शख्सियत जिसे मैं समझता था कि एक नहायत ही बोर और बेवकूफ किस्म का आदमी है, वो जब निखरना शुरू होता है तो उसके अंदर से कुछ और दिखाई देने लगता है। और जब वो कुछ और दिखाई देता है तो ये तो बड़ा जुल्म और बड़ी नाइंसाफी है कि मैं उसके ऊपर खाका ना लिखूं। इसलिए मैंने इस किस्म के खाके जरूर लिखे हैं। और मुझे खुशी है, ये बात आपसे पहले भी कई लोगों ने कही है कि उन अनजान लोगों से मैंने उनका तारुफ कराया, लेकिन खुशी इस बात की भी है कि आज शायद वो अनजान नहीं है। जिस तरीके से अगर एक माली जो है वो एक बड़े खाका निगार की मेहरबानी से अमर हो जाता है, आज दुनिया उसको जानती है, तो वो है। रह गई बात कहानी की और खाके की, तो वो जी हाँ, मैं ये सवाल करना चाह रही थी कि कहाँ असल में जब आपकी कहानी पढ़ते हैं और खाके पढ़ते हैं तो कहीं कहीं खाके कहानी बन जाते हैं और कहीं कहीं कहानी खाके बन जाती है। तो मेरी तरह बहुत से लोग यहाँ जानना चाहेंगे कि क्या फर्क होता है, क्या किस तरह से हम ये फर्क कर सकेंगे कि कौन सी कहानी है और कौन सा खाके है, अगर बताया ना जाए तो। ये वैसे इस बात की वजाहत मैंने अपने इसी किताब में की है। शुरू में जो 4 पेज मैंने लिखे हैं उसमें ये बात की वजाहत की, लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि खाका सच पूछिए तो कहानी ही होता है। उसमें एक आदमी की जिंदगी की कश्मकश, उसका जहन, उसके हालात, तो जो कुछ भी है उसके चारों तरफ, और उसमें उसका जो अप्रोच है वो सब मौजूद होता है। कहानी में भी मौजूद होता है। फर्क जो है वो सिर्फ ये है कि खाका एक ऐसी शख्सियत का होता है जो जिंदा है या जिंदा थी, जो सांस लेती थी, जो अपने एक खास जमाने में थी और वो जमाने से मुतासिर थी या उसने जमाने को मुतासिर किया था। कहानी जो है वो उससे अलग चीज है, वो एक जहन की पैदावार है, एक बहुत अच्छे जहन की, जिसे जुज़ियात मालूम है, जिसे तफसीलात मालूम है, और जो कहानी को इस तरह बयान करता है कि वो खाका मालूम होने लगती है। बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं, जैसे कि मैं मिसाल दूं कि आप इस्मत चुगताई की नन्ही की नानी पढ़ें तो वो बिल्कुल खाका मालूम होता है, या आपके और हमारे मोहतरम असद मोहम्मद खान साहब का बसूदे की मरियम अगर आप पढ़ें तो मैं कसम खाने को तैयार हूं कि वो 100% खाका मालूम। मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि वो सिर्फ एक जहन की पैदावार है, क्योंकि जो जुज़ियात एक जिंदा शख्स के बारे में लिखने में जो आपकी समझ में आती है, वो कहानी में उसकी जगह खाली रह जाती है, चाहे वो कितना ही माहिर लिखने वाला क्यों ना हो, लेकिन थोड़ा सा कहानीपन आ जाता है। लेकिन कुछ कहानीकार ऐसे हैं कि जो खाके को कहानी बना देते हैं, और कुछ ऐसे हैं कि जो कहानी को खाका बना देते हैं। आपसे गुफ्तगू जारी है, लेकिन इस मरहले में मैं चाहूँगी कि अहमद शाह साहब यहाँ तशरीफ़ लाएं। ये किताब आपने बड़ी मोहब्बतों से उनके नाम मानवन की है, और जो एक सरप्राइज़ है आपने पाकिस्तानियों को दिया है, तो मैं अहमद शाह साहब से दरख्वास्त करती हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और इस गुफ्तगू में शरीक हों, अपने ख़यालात का और कुछ इजहार करें कि कैसा लगा, कैसी लगी ये किताब। हालांकि आपने गुज़िश्ता बरस भी और इस बरस भी दोनों किताबें शाये करने के लिए बग़ैर ये जाने कि उनमें क्या लिखा हुआ है इजाज़त दे दी थी,
اور جاوید بھائی اب اگلی کتاب کیا ہے، کچھ اس کے بارے میں بتائیے۔ بس آپ لوگوں کی محبتیں چاہیے۔ سب سے بڑی خوشی جو مجھے ہوتی ہے اس قسم کی محفلوں میں شریک ہونے پر وہ یہ ہے کہ یہ احساس ہوتا ہے کہ سرحدیں کیسی بھی ہوں، کم سے کم ادب میں ابھی تک کوئی سرحد نہیں۔ ادب جو ہے وہ سرحدوں سے کہیں زیادہ پرے ہے، اور ایک رشتہ ہے ہمارا، ہماری زبان کا رشتہ ہے، اور اس حساب سے یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب میرے قریبی عزیز ہیں، اور ظاہر ہے کہ اتنے سارے عزیز جس کو مبارکباد دینے کے لیے جمع ہو، جس کی بات سننے کے لیے جمع ہو، اس سے زیادہ خوش قسمت اور کون ہو سکتا ہے۔ تو احمد شاہ صاحب میں آ گئے ہیں تو ہم ان سے پہلے تو ان سے مبارکباد لے لیں، اور پھر یہ بھی پوچھ لیں کہ یہ کتابیں آخر لگاتار آپ 2 برس سے جاوید صدیقی صاحب کی کتابیں کیوں شائع کر رہے ہیں؟ یہ تو کھلا ہوا ہے۔ آواز آ رہی ہے فاطمہ حسن کی؟ تالیاں بجا جی کے جی، بتاؤ آ رہی ہے؟ آپ کی آواز میں اگر نہیں سنوں گا تو میرا کیا ہوگا؟ اچھا یہاں جاوید صاحب کو لے لو اسکرین پہ، بھائی ہمیں نہیں لو، جاوید صاحب کو لو۔ جاوید صاحب آداب۔ آداب آداب، تسلیم۔ جاوید صاحب کے ساتھ زارا آپا کے مبارک، ایک بار پھر آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ آپ خدا کرے کہ آپ اور زیادہ ترقی کریں آمین تاکہ ہم لوگوں کو اور زیادہ فخر کرنے کا موقع ملے۔ فاطمہ بڑا عجیب سا سوال پوچھ رہی ہیں۔ پچھلے سال مٹھی بھر کہانیاں چھاپی، اس سال آپ کے خاکوں کی کتاب چھاپی آرٹس کاؤنسل نے اجالے کے نام سے، تو آپ جیسا کوئی خاکے لکھنے والا دنیا ادب میں ہے نہیں، تو یہ آرٹس کاؤنسل آف پاکستان، اس کے ممبران اور اس کی گورننگ باڈی کے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ ہم اردو دنیا کے اتنے بڑے ادیب کے خاکے چھاپ رہے ہیں، اور آپ کے ہم شکر گزار ہیں کہ بغیر کسی معاوضے کے، افتخار بھائی، بغیر کسی معاوضے کے ہم نے ان کا ڈرامہ بھی کیا، ان کی کہانیاں بھی چھاپی، اور کچھ خاکے تو انہوں نے گلزار صاحب کے فرمائش پہ لکھے۔ تو آپ تشریف لائے، یہاں کچھ دن قیام کیا، تو ہمارے لیے زندگی کے وہ یادگار دن تھے، اور انشاءاللہ بہت جلد ہم دوبارہ ملیں گے، آپ، ہم، افتخار بھائی، زہرا آپا، یہاں نہیں تو دبئی میں ہم سارے جمع ہوں گے، اور جمع ہو کے اور سیلیبریٹ کریں گے اردو کے ادب کو، آپ سب کی زندگیوں کو آپ سلامت رہیں۔ اور یہ کتاب جو ہے، خیر یہ ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے میرے نام کر دی ہے، بعض اوقات اس طرح کے انسیڈنٹ آف ہسٹری ہو جاتے ہیں، تو میں اس پہ خوش تو بہت ہوں، لیکن یہ میرا مقام نہیں ہے، اور یہ میرے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے زندگی کا کہ آپ کے خاکوں کی کتاب آپ نے میرے نام کی ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں ذاتی طور پہ بھی اور ادارے کی طرف سے بھی۔ تو یہ کتاب یہ لانچ کر رہے ہیں آفیشلی، یوں دکھا دیجئے سر لوگوں کو، افتخار بھائی آپ کے پاس ہے، یہ اجالے ہے، ہاں الٹی بھی سیدھی ہے، یہ واحد کتاب ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو کتاب ہے، یہ جس آدمی نے نہیں پڑھی اس کی زندگی میں اجالا ذرا کم رہے گا، تو یہ پہلی فرصت میں یہ خاکے پڑھیں، اور خاکے نگاری تو افتخار بھائی نے بتایا ہوگا کہ یہ کیسا فن تھا، اور ہمارے ہاں اسلم فروخی صاحب نے بھی بہت اچھے خاکے لکھے، اور اب ممتاز مفتی نے بہت اچھے خاکے لکھے، تو یہ آفیشلی لانچ کر رہے ہیں، یہ 50% پر آج یہ باہر اسٹال پہ دستیاب ہے، اور آپ کا بہت بہت شکریہ جاوید بھائی، اور یہ پہلا ایڈیشن ہے، اور اب یہ ہندوستان میں بھی چھپے گا اور دنیا بھر میں بھی چھپے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ احمد شاہ بھائی، بہت شکریہ آپ کا جو نوازش آپ نے کی ہے اور آگے کا وعدہ بھی کیا ہے، میں اس کے لیے کیا عرض کروں سوائے اس کے کہ خدا آپ کو سلامت رکھے، اور جو کچھ آپ کر رہے ہیں تو اس کو اور زیادہ پھیلانے اور کرنے کا موقع عطا فرمائے۔
اور آپ کو اور زیادہ کامیابیاں نصیب آمین ہوں. آمین بہت شکریہ نواز. آمین. بہت شکریہ احمد شاہ صاحب، بہت شکریہ افتخار. عارف صاحب آپ آئے، کچھ کلمات آپ اختتامی کہنا چاہیں گے؟ نہیں، بس ان کو جی دیکھ جی رہے افتخار ہیں، بھائی. ایک خوبصورت آدمی کی خوبصورت کتاب خوبصورتی سے چھپی ہے. بہت بہت مبارک ہو، اللہ آپ کو سلامت رکھے، قائم و دائم رکھے، اور آپ کے قدم کو اسی طرح جولاں رکھے. اور یہ بہت کم ہوتا ہے کہ عمر کے ایک مرحلے میں آدمی تھک جاتا ہے، رک جاتا ہے، مگر آپ نے ماشاءاللہ بہت ہی پرثروت تخلیقی زندگی گزاری اور گزار رہے ہیں. اللہ اس میں ارزانی فرمائے، توفیق آپ میں ارزانی فرمائے. تمام حاضرین کا شکریہ. جاوید صدیقی صاحب کا بھی ایک بار تہہ دل سے شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور ہمارے اس کانفرنس میں موجود رہے. آپ کی موجودگی سلامت رہے، آپ لکھتے رہیں، ہم آپ کی کتابیں شائع کرتے رہیں، یوں ہی ملتے رہیں اور قلم کا یہ سفر آگے بڑھتا رہے. یہ سیشن اختتام کو پہنچا. حاضرین اگلے سیشن کے لیے انتظار فرمائیے گا، یہیں پہ ہوگا. اور مجھے فاطمہ حسن، افتخار عارف صاحب، احمد شاہ صاحب اور جاوید صدیقی صاحب کو اجازت دیجیے. اجازت تو ہم کبھی بھی نہیں دیں گے آپ کو. خیر آپ رہیں گے ہم انشاءاللہ ساتھ ہی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، بہت شکریہ.